وہ مکمل عورت تھی، ناک نقشہ بہت اچھا تھا، کولہے چوڑے چکلے، کمر پتلی، سینہ بھرپور، بازو سڈول۔ غرض یہ کہ اس کی جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر نسوانیت کا ایک عمدہ اور اعلیٰ نمونہ تھا۔ ٹین میں گرم پانی لا کر اس نے حمیدہ کے چہرے کے بالوں کو نرم کیا، شیو بنا ڈالی۔ اس کا اختتام بڑا دلچسپ ہے، پورا دیکھیے گا، سنتے جائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو میرے دل کے اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، اور جو میرے نئے آنے والے سبسکرائبر ہیں ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے چینل کو پسند کیا۔ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرے پروگرام آپ کو اچھے لگیں تو لائک کر دیا کریں، کمنٹس باکس میں لکھ دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو اچھا اور سچا سننے کو ملے گا، جیسے کہ ہمیشہ سے ملتا رہا۔ میں نے کافی پہلے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے پرانے پروگراموں میں کچھ گزارش کی تھی حکومت پاکستان سے کہ جتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جو ایک ایک بندے کے اوپر مشتمل ہیں ان پہ بین لگا دیا جائے، اور اسی طریقے سے جو یہ جتھے بننا شروع ہو گئے پاکستان میں، اس حوالے سے بھی حکومت کا اقدام جو ہے وہ قابل تحسین ہے، اور میں پاک فوج کو اور اپنی حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر وہ یہ دھرنا نہ دیتے یا ریلی نہ نکالتے تو آج اتنے بڑے بڑے راز نہ کھلتے اور یہ پاکستان نے فتح حاصل کی اس طریقے سے کہ ان کے تمام نظام کا پتہ چل گیا کہ ان کی کڑیاں کہاں سے کہاں مل رہی ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور میرے جو افسانے ہیں یہ سچائی کے اوپر مبنی ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا منٹو صاحب کے بارے میں، انہی کے حوالے سے ہے۔ تو مسٹر حمیدہ، رشید نے پہلی مرتبہ اس کو بس اسٹینڈ پر دیکھا، جہاں وہ شیڈ کے نیچے کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ رشید نے جب اسے دیکھا تو وہ ایک لحظے کے لیے حیرت میں گم ہو گیا۔ اس سے قبل اس نے کوئی ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی جس کے چہرے پر مردوں کی طرح داڑھی اور مونچھیں ہوں۔ پہلے رشید نے سوچا کہ شاید یہ اس کی نگاہوں نے غلطی کی ہے، اور اس کو تصور میں یہ نظر آ رہا ہے عورت کے چہرے پر بال کیسے اگ سکتے ہیں۔ پر جب اس نے غور سے دیکھا تو اس لڑکی نے باقاعدہ شیو کر رکھی تھی، اور سرمئی غبار اس کے گالوں اور ہونٹوں پر موجود تھا۔ رشید نے سمجھا کہ شاید یہ شی میل یا ہی میل ہے، جسے عام فہم زبان میں اس نے ہجڑا لکھا ہے، مگر نہیں، وہ ہجڑا نہیں تھی، اس لیے کہ اس میں ہجڑوں کی سی مصنوعی نسوانیت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ مکمل عورت تھی، ناک نقشہ بہت اچھا تھا، کولہے چوڑے چکلے، کمر پتلی، سینہ بھرپور، بازو سڈول۔ غرض یہ کہ اس کی جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر نسوانیت کا ایک عمدہ اور اعلیٰ نمونہ تھا۔ ایک صرف اس کی داڑھی اور مونچھوں نے سب کچھ غارت کر دیا تھا۔ رشید سوچنے لگا، قدرت کی یہ کیا ستم ظریفی ہے کہ ایک اچھی بھلی نوجوان خوبصورت لڑکی کو بدنما بنا دیا۔ رشید کے دماغ میں کئی خیال اوپر تلے آتے چلے گئے، اور وہ بوکھلا گیا۔ وہ سوچتا تھا، کیا اس لڑکی کی زندگی اجیرن ہو کے نہیں رہ گئی؟ صبح اٹھ کر جب اسے اس طرح پکڑ کر شیو کرنا پڑتی ہوگی تو اسے کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ کیا اس وقت اس کے جی میں جھنجھلا کر انتقامی خواہش نہ پیدا ہوتی ہوگی کہ وہ گھس کھدے کی طرح اپنے گال اور ہونٹ چھیل ڈالے؟ گھس کھدا کہتے ہیں گھاس کاٹنے والے کو اس زبان میں، اور سعادت حسن منٹو کی زبان میں۔ ایک عورت کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے کہ خار پشت کی مانند، یعنی کانٹوں زدہ جو پودے ہوتے ہیں اس کی مانند اس کے گالوں پر دوسرے روز بال اگائیں۔ اگر مردوں کی مانند عورتوں کی بھی داڑھی مونچھیں ہوتی ہیں تو کوئی حرج نہیں تھا، پر یہاں پر ازل سے عورتیں ان بالوں سے بے نیاز ہی رہی ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں
عورتوں کے چہرے پر بالوں کا ہونا کوئی معیوب نہیں، لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھنے کے عادی نہیں ہیں۔ صنف نازک آخر صنف نازک ہے، اس میں شک نہیں، اس لڑکی میں نسوانیت کی ہر چیز موجود تھی۔ پھر یہ داڑھی مونچھ کس لیے اگائی ہے؟ نظر بٹو کے طور پر۔ اس کی کوئی تشریح و توضیح تو ہونی چاہیے۔ بیکار میں ایک خوبصورت شے کو بھونڈا بنا دیا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اب ایسی لڑکی سے شادی کون کرے گا جو ہر روز صبح سویرے اٹھ کر اس طرح ہاتھ میں پکڑ کر شیو کر رہی ہو؟ یہ لڑکی مونچھے نہ مونڈے اور انہیں بڑھا لے تو کیا اس سے خوف نہیں آئے گا؟ آپ بے ہوش نہ ہوں، لیکن چند لمحات کے لیے آپ کے ہوش و حواس ضرور جواب دے جائیں گے۔ آپ اپنے ہونٹوں پر انگلیاں پھیریں گی جہاں مونچھیں منڈی ہوئی ہوں گی، مگر آپ کے صنف مقابل میں اپنی مونچھوں کو وہ تاؤ دے رہی ہوگی۔ اتنے میں بس آ گئی، وہ لڑکی اس میں سوار ہو کر چلی گئی۔ رشید کو بھی اسی بس میں جانا تھا، لیکن وہ اپنے خیالوں میں اس قدر غرق تھا کہ اس کو بس کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا اور نہ اس کے جانے کا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لڑکی کو ایک نظر اور دیکھنے کے لیے پلٹا تو وہ موجود نہیں تھی۔ اس کا ذہن اس قدر مضطرب تھا کہ اس نے اپنا کام ملتوی کر دیا اور گھر چلا گیا اور سوچتا رہا پریشانی میں۔ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹ کر اس نے مزید سوچ بچار شروع کر دی۔ اس کو لڑکی پہ بہت ترس آ رہا تھا، بار بار قدرت کی بے رحمی پہ برا بھلا اپنے تئیں کہتا رہا کہ اس نے کیوں نسوانیت کے اتنے اچھے اور خوبصورت نمونے کو خود ہی بنا کر اس پر سیاہی کا لیپ کر دیا۔ آخر اس میں کیا مصلحت تھی؟ اب اس شکل میں اس سے شادی کون کرے گا؟ قدرت نے کیا اس کے لیے کوئی ایسا مرد پیدا کر رکھا ہے جو اسے قبول کر لے گا؟ وہ کمرے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی بہن آئی۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ اس نے رشید سے کہا، بھائی جان چلیے کھانا کھا لیجیے۔ رشید نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور اس کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے چہرے پر بھی بال ہیں۔ سلیمہ جی کچھ نہیں، لیکن ٹھہرو، کیا تمہاری مونچھیں ہیں؟ سلیمہ جھینپ گئی۔ جی ہاں، بال اگتے ہیں۔ رشید نے اس سے پوچھا، میرا مطلب ہے تمہیں الجھن نہیں ہوتی ان بالوں سے؟ سلیمہ نے اور زیادہ جھینپ کر جواب دیا، ہوتی ہے بھائی جان۔ تو تم انہیں کیسے صاف کرتی ہو؟ بلیڈ سے؟ جی نہیں، ایک چیز ہے بیبی ٹچ، اور اسے بیبی ٹچ کہتے ہیں۔ اس کو تھوڑی دیر ہونٹوں پر گھسنا پڑتا ہے تو بال اڑ جاتے ہیں، اڑتے اڑتے خاک بھی نہیں، دوسرے تیسرے روز پھر نمودار ہو جاتے ہیں، اور بڑی مصیبت ہے، بعض اوقات تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آج کل ہماری بچیاں اور عورتیں جاتی ہیں اپنے آئی بروز وغیرہ بنوانے کے لیے اور یہ بال صاف کرنے کے لیے دھاگے سے کرتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں میں ان کے پانی آ جاتا ہے بہت، لیکن بہرحال اپنی نسوانیت کو باقی رکھنا ہوتا ہے۔ رشید نے پوچھا، وہ کیوں؟ سلیمہ نے دردناک لہجے میں جواب دیا، تکلیف ہوتی ہے بہت۔ جب بال اکھڑتے ہیں تو چھینکیں آتی ہیں اور چھینکوں کے ساتھ آنکھوں میں پانی آتا ہے۔ معلوم نہیں اللہ میاں مجھے کن گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ رشید نے تھوڑے توقع کے بعد اپنی بہن سے پوچھا، تمہاری کسی اور سہیلی کی بھی داڑھی اور مونچھیں ہیں؟ مونچھیں تو کئی لڑکیوں کی دیکھی ہیں، پر داڑھی میں نے کبھی کسی عورت کے چہرے پر نہیں دیکھی۔ ایک دو بال ٹھوڑی پر دیکھنے میں آئے ہیں اور وہ موچنے سے ہاتھ سے اکھاڑ پھینکتی ہیں۔ یہ آپ نے آج کیسی گفتگو شروع کر دی؟ چلیے کھانا کھا لیجیے۔ رشید نے کچھ دیر سوچا، نہیں آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میرا معدہ ٹھیک نہیں ہے۔ رشید کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس نے بالوں کی پڈنگ کھائی ہے جو ہضم ہونے میں ہی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ جسم پر تیز تیز نکیلے بال یوں رینگ رہے تھے جیسے خاردار چونٹیاں اس لڑکے کا تصور کرتے ہی۔ جب سلیمہ چلی گئی تو رشید نے پھر سوچنا شروع کر دیا، لیکن سوچنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ اس لڑکی کے چہرے کے بال تو دور نہیں ہو سکتے تھے۔ اس امر کا رشید کو کامل یقین تھا، لیکن پھر بھی وہ سوچے چلے جا رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا معمہ حل کر رہا ہے۔ رشید کو داخلے کی درخواست دینا تھی۔ اس نے BA کا امتحان راولپنڈی سے پاس کیا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ لاہور میں کسی کالج میں داخل ہو جائے اور MA کی ڈگری حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلا جائے، جہاں اس کے والد پرائمری کونسل میں پریکٹس کرتے تھے۔ اس روز تو وہ مونچھوں داڑھی والی لڑکی کی وجہ سے نہ جا سکا تھا،
दूसरे रोज़ वो बस के बजाय तांगे में सवार हो गया। इसने चूँकि बीए का इम्तहान बहुत अच्छे नंबरों में पास किया था, लिहाजा दाखिले में कोई दिक्कत महसूस न हुई। वो दाढ़ी मूँछों वाली लड़की अब रशीद के दिलो दिमाग से करीब करीब मैं हो चुकी थी। लेकिन एक दिन उसने उसको कॉलेज में देखा, लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक ने आवाज़ा कसा, मिस्टर हमीदा। दूसरे ने कहा, एक टिकट में दो मज़े हैं, औरत की औरत और मर्द का मर्द। तीसरे ने कहका लगाया, अजायब घर में रखना चाहिए था ऐसी शख्सियत को। और वो बेचारी खफीफ हो रही थी, झुंझला रही थी, अंदर से शर्मिंदगी हो रही थी। इसकी पेशानी पसीने से तर थी। रशीद को इस पर बहुत तरस आया। इसकी जी में आई कि आगे बढ़कर इन तमाम लड़कों का सर फोड़ दूं जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। मगर वो किसी मसलहत की बिना पर खामोश रहा। जब लड़के चले गए और इस लड़की ने अपने दुपट्टे से आँखों में उमड़े हुए आंसू खुश्क किए, तो वो जुर्रत से काम लेकर इसके पास चला गया और बड़े मुलायम लहजे में उससे मुखातिब हुआ। आप यहाँ किस क्लास में पढ़ती हैं? इसने तंग आकर कहा, क्या आप भी मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? रशीद ने अपना लहजा और मुलायम कर दिया, जी नहीं, आप मुझे अपना दोस्त कह सकती हैं और यकीन से कह सकती हैं। इसने, जिसका नाम हमीदा था, नफ़रत की निगाहों से रशीद को देखा। मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। यह आपकी ज़्यादती है। हर शख्स को दोस्त और हमदर्द की ज़रूरत होती है। मैं उस वक्त मुनासिब नहीं समझता था कि आपके मुस्तरिब दिमाग को अपनी बातों से और ज़्यादा मुस्तरिब करूं। वैसे मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मुझे अपना दोस्त यकीन कीजिए। ये कहकर रशीद चला गया। इसके बाद मुतअद्दिद मरतबा इसने हमीदा को देखा, जो बीए में पढ़ती थी। सारे कॉलेज में इसकी दाढ़ी मूँछों के चर्चे थे, लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे वो लड़कों की आवाराबाजी की आदी हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि अब उसने ये महसूस करना शुरू कर दिया था कि इसके चेहरे पर कोई बाल नहीं है, क्योंकि वो आदी हो चुकी थी। वो हॉस्टल में रहती थी। एक दफ़ा वो शदीद बीमार हो गई। 10-15 दिन बिस्तर पर लेटना पड़ गया उसको। रशीद ने कई बार इरादा किया कि उसकी बीमार पुरसी के लिए जाए, मगर उसको ये ख़तरा लायक था कि वो मुश्तइल हो जाएगी, क्योंकि उसे किसी की हमदर्दी पसंद न थी। वो चाहती थी कि इसकी कश्ती टूटी फूटी जैसी भी है, इसे इसके सिवा और कोई खींचने वाला नहीं है, खुद ही खींचूंगी। लेकिन एक दिन मजबूर होकर उसने चपरासी के हाथ एक रुक्का रशीद का नाम भेजा, जिसमें चंद ये अल्फाज मरकूम थे, रशीद साहब, मैं बीमार हूँ, क्या आप चंद लम्हात के लिए मेरे कमरे में तशरीफ़ ला सकते हैं? ममनून व मुतशक्किर होंगी। रशीद ये रुक्का मिलते ही हॉस्टल में गया। बड़ी मुश्किलों से हमीदा का कमरा तलाश किया। अंदर दाखिल हुआ तो इसने पहले ये समझा कि कोई मर्द जिसने कई दिनों से शेव नहीं की कंबल ओढ़े लेटा है, मगर इसने अपना रद्द अमल ज़ाहिर न होने दिया। चारपाई के साथ ही कुर्सी पड़ी हुई थी। रशीद इस पर बैठ गया। हमीदा मुस्कुराई, मैंने आपको इसलिए तकलीफ़ दी है कि मुझे बुखार के बाद बहुत नकाहत हो गई है और शेव नहीं कर सकी। क्या आप मेरे लिए ये ज़हमत बर्दाश्त करेंगे? क्या आप मेरे लिए ज़हमत बर्दाश्त कर सकेंगे? रशीद ने कमरे में इधर उधर देखा। शेव का सामान खिड़की की सिल पर मौजूद था, जो स्लेब होती है। टीन में गर्म पानी लाकर इसने हमीदा के चेहरे के बालों को नरम किया, साबुन मला, अच्छी तरह झाग पैदा किए और फिर 5 मिनट के अंदर अंदर शेव बना डाली। व्यूअर्स, इसका इख्तिताम बड़ा दिलचस्प है, पूरा देखिएगा, सुनते जाइएगा। तो 5 मिनट के अंदर अंदर उसने उसकी शेव बना डाली। फिर तौलिए से इसका चेहरा खुश्क किया और शेव का सामान साफ़ करने के बाद वहीं रख दिया जहाँ से उसने उठाया था। हमीदा ने अपना नहीफ हाथ गालों पर फेरा और फिर रशीद से कहा, शुक्रिया, नतीजा दे रहा हूँ आपको। अब दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए थे। रशीद ने एमए और हमीदा ने बीए पास कर लिया। रशीद को फ़ौरन बहुत अच्छी मुलाज़मत मिल गई। अब वो एक नहीं, रोज़ाना 2 शेव बनाया करता था। मतलब समझ गए होंगे। आपको कैसा लगा? उम्मीद है पसंद आया होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।